السلام علیکم بچوں، آج ہے 21 دسمبر 2020 اور دن ہے پیر کا۔ آج ہم لوگوں نے اپنا سبق نمبر 20 SN کی عید جو ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے الفاظ کے معنی اور اس کے املا کے الفاظ آپ لوگوں نے کاپی کے اوپر لکھنے ہیں۔ اس کے پہلے تھوڑی سی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر جو انہوں نے بتایا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ عید الفطر گزارنے کے بعد ہی SN عید الاضحیٰ کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ گھر بکرے کے آنے کے بعد SN کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ کل بھی جب ابو بکرا لینے کے لیے منڈی گئے تو SN بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ آخرکار 3 گھنٹے بعد جب ابو جان واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرا بھی تھا جس کی سفید کھال پر بھورے دھبے تھے۔ SN کو خاص طور پر بکرے کے گلے میں موجود رنگین مالا بہت پسند آئی۔ اس نے پیار سے بکرے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سیر کرانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا۔ جب وہ گھر سے اس کو باہر لے کر گیا تو اس کے گھر کے باہر حمید صاحب جو ہیں وہ ان کو نظر آئے، جو ان کے گھر کے باہر کرسی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بکرے کو دیکھا اور اس کی بہت تعریف کی۔ SN نے حمید صاحب سے پوچھا کہ آپ کا بکرا کہاں ہے، مطلب آپ نے بکرا نہیں لیا؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں نے بکرا نہیں خریدا۔ SN جو ہے وہ بکرے سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ابو سے کہتا ہے کہ مجھے ایک اور بکرا لا دیں۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کریں، تو جب انہوں نے خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے بڑی بہادری سے اس قربانی کو کروانے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ایک دمبا رکھ دیا، اور اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو مسلمان ہیں وہ عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے، اس کے ابو اس کو کہتے ہیں تو اگر وہ مطلب اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو تم کیوں نہیں اپنے مطلب بکرے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو رہے؟ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے اس بات پر۔ اور جب پھر عید کا دن آتا ہے تو SN کے ابو جو ہیں اور وہ لوگ قربانی کے قصاب کا انتظار کرتے ہیں، اور جب قصاب آتا ہے، قصاب مطلب جو بکرا ذبح کرنے والا ہوتا ہے، اور جب آتا ہے تو وہ بکرے کو ذبح کرتا ہے، جس پر SN جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کہ اس کا بکرا ذبح ہو گیا، جس پر اس کی بہن جو ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ عید جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا تہوار ہے، ہمیں اس کو اچھے طریقے سے منانا چاہیے اور دوسروں کو بھی ان خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ جو لوگ ان خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں ان کو بھی ہمیں ان خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ جس کے بعد وہ حمید صاحب کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر گوشت لے کر جاتے ہیں ان کے گھر اور اس کو پکاتے ہیں اور سب مل کر جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں۔ اور SN کو جو ہے وہ اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ حمید صاحب کو خوش دیکھ کر وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ بکرے کی جو قربانی کا جو اس کو دکھ ہو رہا تھا وہ اس کو بھول جاتا ہے، اور سب اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ اس کے بکرے کی خوشی سے کہیں زیادہ اس کو ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی کاپیز ریڈی کرنی ہے۔ آپ نے کاپی کے اوپر جو تعارفی صفحہ ہے وہ بنانا ہے، جس کے اوپر آپ لوگوں نے سبق نمبر 20 لکھنا ہے۔ سبق نمبر 20 آپ لوگوں نے لکھا، عنوان ہے آپ کا SN کی عید۔ املا کے الفاظ پہلے آپ لوگوں نے کیپشن دینی ہے، اس کے اوپر پہلا لفظ ہے قصاب، پھر ہے تہوار، اس کے بعد محروم، رنگین اور ضعیف۔ یہ آپ کے املا کے الفاظ تھے SN کی عید کے سبق نمبر 20 کے اوپر آپ لوگوں نے تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد اس کے الفاظ معنی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ پہلا ہے قصاب، جس کا مطلب ہے کسائی، تہوار مطلب خوشی کا دن، محروم جسے کچھ میسر نہ ہو، رنگین رنگدار، ضعیف بوڑھا۔ یہ الفاظ معنی اور املا کے الفاظ ہیں۔ یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے جس کو آپ لوگوں نے اپنی کاپی کے اوپر کچھ سا لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔